السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس کل جہاں پہ ہم نے ختم کی تھی آج ہم وہیں سے شروع کریں گے۔ آج ہم پڑھیں گے الفاظ، تو آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لفظ دیکھیں، آمادہ کردن۔ آمادہ کردن یعنی تیار کرنا، آوردن لے آنا، باہم ایک ساتھ، بچے یعنی بچہ یا بچے، پختن پکانا، پہن کردن بچھانا، ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن، ٹی وی، چیز، کھانے دار، ہاؤس وائف، خریدن لینا، خیاطی کردن سلائی کرنا، دوبارہ، زندگی کردن رہنا، سفرے دسترخوان، شستن دھونا، شہر، ظہرہا یعنی ظہر کے وقت، علاوہ بر اس کے علاوہ، کارخانہ، کارگر مزدور، کم تھوڑا، لازم داشتن لازم ہونا، محل کار کام کرنے کی جگہ، مطالعہ کردن مطالعہ کرنا اسٹڈی کرنا، منتظر ماندن انتظار کرنا انتظار میں رہنا، منزل گھر، نام نگاہ کردن دیکھنا۔ اب رواں پڑھتے ہیں۔ آمادہ کردن، آوردن، باہم بچے، پختن پہن کردن، ٹیلی ویژن چیز، خانے دار، خریدن خیاطی کردن، دوبارہ، زندگی کردن سفرے، شستن شہر، ظہرہا، علاوہ بر، کارخانے، کارگر، کم، لازم داشتن محل کار، مطالعہ کردن منتظر ماندن، منزل، نام، نگاہ کردن۔ اب ہم پڑھیں گے درس، اور ہمارے درس کا نام ہے، دیکھیں، ہمسر خانے دار یعنی ایک ہاؤس وائف بیوی۔ نرگس و ہمسرش حسن، نرگس اور ان کے شوہر حسن در شہر کم زندگی می کنند، کم کے شہر میں رہتے ہیں۔ منزل آنہا در خیابان امام، ان کا گھر، یہ ایڈریس دیا گیا ہے انہوں نے، خیابان امام یعنی امام خمینی روڈ پہ، گلی نمبر 15 گلی نمبر 14 بلاک نمبر 15، یہ مکمل ایڈریس ہے گھر کا۔ آنہا دو فرزند دارند، ان کے دو بچے ہیں، یک دختر کوچک بے نام زینب، ایک چھوٹی بیٹی ہے جس کا نام زینب ہے، و یک پسر بے نام مہدی، اور ایک مہدی کے نام سے لڑکا ہے۔ نرگس خانه دار است، نرگس ہاؤس وائف ہے، او ہر روز صبح برای بچه ها و همسرش صبحانه آماده می کند، وہ روزانہ صبح کے وقت اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بناتی ہے۔ پس از صبحانه ناشتے کے بعد، دخترش را به مدرسه می برد، اپنی بیٹی کو مدرسہ لے جاتی ہے، و ہنگام بازگشتن به منزل، اور اپنے گھر واپس آنے کے وقت، چیزہائی کے در خانه لازم دارد می خرد، وہ چیزیں جو گھر کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ چیزیں لے لیتی ہے۔ وقتی به خانه می آید، جب گھر آ جاتی ہے، ہمیں جارہ مرتب می کند، ہر جگہ کو مرتب کرتی ہے سیٹ کرتی ہے۔ ظرفهای صبحانه را می شوید، ناشتے کے برتنوں کو دھوتی ہے، و برای نهار غذا می پزد، اور دوپہر کے لیے کھانا بناتی ہے، و کمی ہم ٹیلی ویژن نگاہ می کند، اور تھوڑا بہت ٹی وی بھی دیکھ لیتی ہے۔ او علاوہ بر کارهای خانه، وہ گھر کے کاموں کے علاوہ، ہر روز مقداری مطالعے و خیاطی ہم می کند، روزانہ تھوڑی دیر کے لیے پڑھائی اور کپڑے بھی سیلتی ہے، خیاطی یعنی درزیوں کے کام بھی کرتی ہے۔ نرگس ساعت 12 دوبارہ به مدرسه می رود، نرگس 12 بجے دوبارہ یعنی پھر سے مدرسہ جاتی ہے، و دخترش را از مدرسه می آورد، اور اپنی بیٹی کو مدرسہ سے لے آتی ہے۔ حدوداً ساعت 1 پسرش مہدی ہم به خانه می آید، تقریباً 1 بجے اس کا بیٹا مہدی بھی گھر آ جاتا ہے۔ مادر سفره را پهن می کند، ماں دسترخوان بچھا دیتی ہے، و باہم نہار می خورند، اور ایک ساتھ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں۔ آنها منتظر پدر نمی مانند، وہ اپنے والد کا انتظار نہیں کرتے، چون او در کارخانه یخچال سازی کار می کند، کیونکہ وہ فریج بنانے کے کارخانے میں کام کرتا ہے،
و ظہرها به خانه نمی آید اور دوپہر کے وقت گھر نہیں آتے. او غذایش را در محل کار می خورد. وہ اپنا کھانا اپنے کام کرنے کی جگہ پہ کھا لیتا ہے. اچھا تو اب ہم پڑھیں گے جملے. سب سے پہلا لفظ دیکھیں، لفظ شہر. لفظ شہر پہ ہم جملے پڑھیں گے. پدرم ہفتے آئندے به شہر تہران می رود. میرے والد آنے والے ہفتے میں تہران کی طرف جائیں گے، شہر تہران جائیں گے. خانه ما در شہر لندن است. ہمارا گھر لندن کے شہر میں ہے. اصفہان یکی از شہرهای زیبای ایران است. اصفہان ایران کے بہت ہی خوبصورت شہروں میں سے ایک ہے. پھر زندگی کرنا یعنی رہنا. ماہیها در خشکی زندگی نمی کند. آنها در آب زندگی می کند. مچھلیاں خشکی میں نہیں رہتی، وہ پانی میں رہتی ہیں. خانواده من در کشور اندونزی زندگی می کند. میری فیملی انڈونیشیا میں رہتی ہے. اب منزل یعنی گھر. منزل برادرم در کشور ایران است. میرے بھائی کا گھر ایران کے ملک میں ہے. او در شہر تہران خیابان صادق کوچه 12 زندگی می کند. وہ شہر تہران میں، یہ مکمل ایڈریس دیا گیا ہے، اس جگہ پہ رہتا ہے. منزل دوستم در شہر کم. میرے دوست کا گھر کم کے شہر میں، اور یہ مکمل ایڈریس ہے، اسے آپ لوگ چھوڑ دیں. نشانی ہم کلاسی من محمد خیابان امام. یہ بھی مکمل ایڈریس ہے. نشانی سے مراد بھی وہی منزل ہے یعنی ایڈریس. صحیح ہے. نام. نام یعنی نام. نام استادم سید علی است و نام خانوادگیش حسینی است. میرے استاد کا نام سید علی ہے اور ان کا نام خانوادگی یعنی کہتے ہیں تخلص کو. صحیح ہے، جو اردو میں تخلص ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں. نام پدرم حسن است. میرے والد کا نام حسن ہے. و نام مادرم نرگس است. اور میری ماں کا نام نرگس ہے. مدرسه‌ای که همسرم در آن درس می‌خواند بنت الهدی نام دارد. وہ مدرسہ کی جہاں پہ میری بیوی یا میرا شوہر پڑھتا ہے اس کا نام بنت الہدی ہے. خانہ دار یعنی ہاؤس وائف. مادر من خانه دار است. میری ماں ہاؤس وائف ہے. اما خواهرم در بیمارستان کار میکند. لیکن میری بہن ہاسپٹل میں کام کرتی ہے. او پرستار است. وہ نرس ہے. مادر حسین. حسین کی ماں خانه دار نیست، ہاؤس وائف نہیں ہے. او معلم است. وہ استاد ہے. پھر بچے. بچے یعنی کودک، فرزند انسان، اہل مکانی. یہاں بچے سے مراد یہ معنی دی گئی ہے. بچہ یعنی بچے سے مراد کودک یعنی 3 سال تک کا بچہ. فرزند انسان یعنی انسان کے بچے یعنی اولاد انسان جس میں بیٹا بیٹی دونوں آ جاتے ہیں. اہل مکانی یعنی گھر میں رہنے والے. آن بچے 4 سال دارد. وہ بچہ 4 سال کا ہے. آن بچے ہا پدر ندارند و یتیم هستند. وہ بچے ان کے والد نہیں ہیں اور وہ یتیم ہے. برادرم 3 بچے دارد. میرے بھائی کے 3 بچے ہیں. او 2 دختر و یک پسر دارد. ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے. احمد بچے یہ تہران است. احمد اہل تہران است. اچھا اس کا مطلب یہی ہو گیا یعنی احمد تہران میں رہتا ہے. صحیح ہے. اہل تہران است یعنی تہرانی ہے. تو اس کا بھی مطلب تقریباً یہی ہو گیا. آماده کردن حاضر کردن یعنی تیار کرنا. مادرم ہر روز غذا را آماده می کند. میری والدہ روزانہ کھانا تیار کرتی ہے. من برای آماده کردن نهار. میں دوپہر کا کھانا بنانے کے لیے یا تیار کرنے کے لیے برنج و گوشت خریدم. چاول اور گوشت میں نے لے لیا. من با درس خواندن خودم را برای امتحان آماده می کنم. میں پڑھنے کے ذریعے سے خود کو امتحان کے لیے تیار کر رہا ہوں. چیز یعنی چیز. در خانه ما چیزهای زیادی وجود دارد. ہمارے گھر میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں. مثل ٹیلی ویژن، یخچال، فرش و جیسے کہ ٹیلی ویژن، فریج، قالین وغیرہ وغیرہ. فردا از بازار چیزهای زیادی مانند برنج، لوبیا، میوه و میخرم. کل بازار سے زیادہ ساری چیزیں جیسے کہ چاول، لوبیا، میوے وغیرہ یہ ساری چیزیں لے لوں گا.
من با کمک خواهر بزرگم میں اپنی بڑی بہن کی مدد سے همه چیزهای اتاق را مرتب کردم. کمرے کی ساری چیزوں کو مرتب کیا. لازم داشتن یعنی ضروری ہونا. دانش آموزان برای نوشتن تمرین‌ها دفتر و خودکار لازم دارند. شاگرد ہوم ورک لکھنے کے لیے انہیں کاپی پین کی ضرورت ہوتی ہے. برای یاد گرفتن زبان کو یاد کرنے کے لیے صحبت کردن زیاد به آن زبان لازم دارد. اس زبان میں کسی بھی زبان کو یاد کرنے کے لیے اس زبان میں زیادہ تر بات کرنا لازم ہے یعنی ضروری ہے. انسان در زندگی چیزهای زیادی لازم دارد. انسان کو زندگی میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. مانند جیسے کہ کھانے، لباس، آب، غذا و جیسے کہ گھر، پانی، کپڑے، کھانا وغیرہ. شستن یا میشوید یعنی دھونا یا دھوتا ہے. خواهرم ہر روز پس از خوردن غذا میری بہن روزانہ کھانا کھانے کے بعد ظرفها را در آشپزخانه می شست. برتنوں کو کچن میں دھوتی تھی. ما قبل از غذا دستهایمان را با آب و صابون می شویم. ہم کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو پانی اور صابن سے دھوتے ہیں. دیروز من و مادرم حیاط خانه را شستیم. کل میں نے اور میری ماں نے گھر کے صحن کو دھویا. اب تلویزیون یعنی ٹی وی. من دیشب فیلم یوسف پیامبر را از تلویزیون دیدم. میں نے کل رات حضرت یوسف کی فلم ٹیلی ویژن سے دیکھی. پدرم ہفته قبل میرے والد ایک ہفتہ پہلے یک تلویزیون بزرگ خرید. ایک بڑی ٹی وی لی. تلویزیون خانه ما بزرگ و مشکی است. ہمارے گھر کی ٹی وی بڑی اور کالے کلر کی ہے. نگاه کردن یا تماشا کردن یعنی دیکھنا. نگاه کردن به صورت پدر و مادر ثواب دارد. ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا ثواب کا باعث ہے. ما از نزدیک تلویزیون نگاه نمی کنیم. ہم ٹی وی کو نزدیک سے نہیں دیکھتے. نگاه کردن به آسمان و ستاره های آن در شب لذت بخش است. رات کے وقت آسمان اور ستاروں کی طرف دیکھنے سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے. تو آج کی کلاس ہماری یہیں تک تھی. کلاس میں ہم نے الفاظ پڑھے، ان کے معنی پڑھے، ہم نے درس پڑھا اور انہی الفاظوں پر مبنی ہم نے جملے بھی پڑھے. تو آج کی کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آج کی کلاس سے آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور اسی طرح سے سیکھنے کی چاہ ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. اور اللہ حافظ.